السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم پھر حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھیں دوستو، آج کا سبق ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں اور اس وقت ایک 25واں سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو 24واں سبق پڑھایا تھا۔ دیکھیں، اور یہ کتاب ہمارے سامنے اردو زبان کی چوتھی کتاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی دنیا کا پانا، سمندر میں کشتیاں اور جہاز چلانا اور کنارے کے قریب سفر کرنا تو مدت ہائے دراز سے جاری تھا، مگر ساحل کو چھوڑ کر بحر اعظم کی موجوں میں جہاز ڈالنے کی جرت کسی قوم کو نہ تھی، کیونکہ اس وقت تک بڑے سمندر کے اندر سمتوں کا پہچاننا اور منزل مقصود کا سراغ لگانا کسی کو نہ آتا تھا۔ 13ویں صدی عیسوی میں مقناطیس کی قوت کشش کا قدرتی راز انسان پر منکشف ہوا اور اس کی بدولت قطب نما یا قبلہ نما ایک آلہ ایجاد ہو گیا، جس میں ایک سوئی کیل پر گھومتی ہوئی لگائی جاتی ہے اور وہ مقناطیسی خاصیت سے، جس کا سبب کوئی نہیں جان سکتا، ہمیشہ قطب شمالی کی جانب مائل رہتی ہے، جبکہ قطب نما کی وساطت سے شمالی سمت ٹھیک معلوم ہونے لگی تو باقی 3 سمتوں کا دریافت ہونا کچھ مشکل نہ تھا۔ اس طرح فن جہاز رانی میں ایک نئی جان پڑ گئی، اور حق یہ ہے کہ اس 1.5 انچ کے چھوٹے سے آلہ کی ایجاد نے انسان کو اس بحر بے کراں کا مالک بنا دیا جو 3/4 کرۂ زمین پر محیط ہے۔ اول اٹلی کے ملاح اس قدرتی طلسم سے فائدہ اٹھاتے رہے اور نہایت احتیاط کے ساتھ یہ راز سربستہ اپنے خاص عزیزوں یا فرزندوں کو مخفی طور پر تعلیم کرتے رہے تاکہ غیر قوموں کو اس کی ہوا نہ لگے، مگر کہاں تک اخفا کرتے، آخر کار دوسری قوموں کے عیار بھی لے اڑے اور یہاں تک یہ ہنر پھیلا کہ عام ہو گیا۔ پھر تو دل چلے جہاز راں بڑے زخار اور عمیق سمندروں کے طے کرنے کا حوصلہ کرنے لگے۔ اس خاصیت کے انکشاف سے 2 صدی بعد نامور کولمبس سرزمین اٹلی کے شہر جینوا میں پیدا ہوا اور ہوش سنبھال کر پرتگیز ملاحوں کے ساتھ جو اس زمانے میں اس فن کے استاد تھے بحری سفر کے خوب تجربے کیے۔ اس زمانے میں ہندوستان کی بے شمار دولت، بیش بہا جواہرات اور زر و سیم کے خزانوں کی کہانیاں اہل یورپ کے کانوں میں گونج رہی تھیں اور ہر قوم کے عالی ہمت و بلند حوصلہ اشخاص ہندوستان کی تلاش و طلب میں بیتاب تھے۔ زمانے کی ہوا نے عالی حوصلہ کولمبس کے دل کو بھی ابھارا اور ہند کا سودا اس کے سر میں پیدا کر دیا۔ اس کو علم جغرافیہ کے قاعدوں سے یقین ہو گیا تھا کہ زمین ایک مدور کرہ ہے، اس لیے مغرب کو سفر کریں، خواہ مشرق کو، ہر طرف سے منزل مقصود تک رسائی ممکن ہے۔
اس کے علاوہ مغربی سمندر میں اس نے کچھ ایسی لکڑیاں بھی پائی تھیں جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس بحر اعظم کے پار ضرور کوئی سرزمین ہے، مگر علم و ہمت اور استقلال کے سوا غریب کولمبس کے پاس کیا دھرا تھا کہ وہ سفر عظیم کے لیے جہازی بیڑا تیار کر سکتا۔ ناچار اس کو والیان ملک اور صاحبان تخت و تاج سے امداد کی التجا کرنی پڑی۔ اول اپنے ہی ملک کے بادشاہ سے درخواست کی، مگر کون سنتا تھا، پھر والی پرتگال سے، پھر فرما روائے برطانیہ سے مدد چاہی، مگر کہیں دال نہ گلی، کیونکہ اس عہد کے کم علم وزراء، یہ کیا ہے وزراء، وزراء، اس کو دیکھیں یہاں سے دوبارہ پڑھیے، کیونکہ اس عہد کے کم علم، کیونکہ اس عہد کے کم علم وزراء امراء اس کے منصوبے کو سمجھ ہی نہ سکتے تھے۔ آخر کار شاہ ہسپانیہ کو عرضی دی۔ ان دنوں شہر غزناتا پر اہل اسلام سے اس کی جنگ ہو رہی تھی، اس لیے کچھ التفات اس وقت نہ ہوا۔ کچھ دنوں بعد جبکہ بادشاہ فتح کی خوشیاں منا رہا تھا، اس کی درخواست پھر پیش ہوئی اور ملکہ ہسپانیہ کی سفارش اور فیاضی سے منظور بھی ہو گئی۔ 32,000 روپیے سے، کیا پڑھیں گے اس کو، 32,000 روپیے سے اس نے 3 جہازوں کا بیڑا تیار کیا اور 8 برس کی متواتر محنت کے بعد سامان سفر مہیا کر کے 3 اگست 1992 عیسوی کو اس والا ہمت ذی حوصلہ ناخدا نے خدا کے نام پر جہازوں کا بادبان کھولا اور لنگر اٹھا کر مغربی سمت کو خاک ہند کی جستجو میں روانہ ہوا۔ جہاز رانی کا تمام کام اسی کے رائے و تدبیر اور اسی کے حکم پر موقوف تھا۔ وہ نہایت سرگرمی سے اپنے کام میں مشغول رہتا، نہ رات کو چین تھا نہ دن کو آرام۔ منزل مقصود کی دھن میں ٹھیک پچھم کی طرف جہازوں کو اڑائے چلا جاتا تھا، مگر جہازیوں کو صحیح نہ بتاتا کہ کتنی مسافت طے ہوئی ہے۔ اکتوبر کی پہلی تاریخ تک اس نے 650 کوس قطع کیے، مگر ہمراہیوں کو 490 ہی بتائے۔ کنارے کا اب تک کچھ پتہ نشان نظر نہ آتا تھا۔ ایک بحر مواج و ناپیدا کنار میں بڑھے چلے جاتے تھے۔ ناچار تمام جہازی گھبرا گئے اور بیم ہلاکت و خوف تباہی ان کے دلوں پر ایسا چھایا کہ سب نے جہازوں کا رخ وطن کی طرف پھیرنے کے لیے سخت اصرار کیا، مگر واہ رے کولمبس، تیرے ہمت اور تیرا استقلال کے باوجود اس شور و غوغا اور مزاحمت کے کبھی پست ہمتی کو پاس نہ بھٹکنے دیا، اور اپنے عزم بالجزم کے پورا کرنے پر نہایت دلیری سے ثابت قدم رہا۔ اس نے اپنے ہوش و حواس ہمیشہ بجا رکھے، بد دل و غیر مستقل ساتھیوں کو کبھی نرمی سے تھپکتا، کبھی گرمی سے جھڑکتا۔ اس تدبیر سے تھوڑی دیر کو لوگوں کا ولولہ دب جاتا، مگر پھر نا امیدی اور خوف کا جوش و خروش ان کو بے قرار و بدحواس کر دیتا تھا۔ ایک دن جہاز والوں نے باہم سازش کی کہ یوں تو اس بلائے ناگہانی سے پیچھا چھوڑنا مشکل ہے، آؤ منحوس کولمبس کو پکڑ کر سمندر میں
ڈھکیل دیں اور جہازوں کو لے کر اپنے وطن کو مراجعت کریں۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگوں کے تیور بدلے ہوئے ہیں، نہ تو اب تشفی کام دیتی ہے نہ غصے کا موقع ہے، تو ناچار ان سے عہد و پیمان کیا کہ 3 دن اور صبر کرو، پھر بھی ساحل نہ ملے تو البتہ مراجعت کریں گے۔ اس وقت بعض علامات سے اس کو اطمینان ہو چلا تھا کہ غالباً کوئی سرزمین قریب ہے، کیونکہ سمندر کا عمق کم ہوتا جاتا تھا اور میووں کے خوشے ہری شاخیں سطح آب پر دکھائی دینے لگی تھیں۔ غرض اکتوبر کی 11 تاریخ کو بہادر کولمبس نے حکم دیا کہ جہازوں کے بادبان اتارو۔ اس مژدے کے سنتے ہی سارے جہازیوں کی جان میں جان آ گئی اور ہر شخص آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کنارے کی جانب امید بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ اس تاریکی میں کنارے کی آبادیوں کی روشنی نے یکایک ان کی مایوس آنکھوں کو منور کیا۔ فوراً اگلے جہازیوں نے جوش و مسرت میں ایک نعرہ مارا اور زمین زمین کہہ کر چلا اٹھے۔ کیا ہی جان فضا وہ صدا تھی جو ہوا اور سمندر کی موجوں میں گونجتی ہوئی پچھلے جہاز والوں کے کان میں پڑی، جس سے ہر شخص نے جان لیا کہ اب ہماری کشتیاں ساحل مراد پر آ لگی ہیں۔ صبح دم ادھر ادھر نگاہ ڈالی تو کوس بھر کے فاصلے پر ایک جزیرہ، اس کے گھنے درخت اور سبزہ زار نظر آنے لگے۔ ہر شخص کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ سب نے کولمبس سے اپنی بے صبری، بے ادبی اور گستاخی کی معافی مانگی۔ چھوٹی کشتی دریا میں ڈالی گئی اور کچھ لوگ سوار ہو کر کنارے کی جانب چلے۔ سب سے پہلے کولمبس ہی نے اس سرزمین پر قدم رکھا، اس کے بعد اور لوگ اترے، خدا کا شکر بجا لائے اور شاہ اسپین کے نام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اس جزیرے کے وحشی اور جنگلی آدمی ان گورے گورے نوواردوں کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ یہ جہاز اڑنے والے جانور ہیں، بادبان ان کے پر ہیں۔ جہاز والوں نے جو توپیں داغیں تو بہت ڈرے۔ اس آواز کو بادل کی گرج اور روشنی کو بجلی کی چمک تصور کیا۔ ان آدمیوں کو سورج کی اولاد سمجھے اور خیال کیا کہ بالضرور یہ آسمان سے اترے ہیں۔ شام کے وقت کئی دیسی آدمی کشتی پر سوار کر کے جہاز کے پاس لائے گئے۔ انہوں نے چند قسم کا کھانا بطور ضیافت کولمبس کو نظر کیا، جس کے صلے میں پوتھوں کے ہار، چھوٹی چھوٹی گھڑیاں اور کچھ کم قیمت چیزیں ان کو دی گئیں۔ یہ پہلی ملاقات تھی جو نئی اور پرانی دنیا کے باشندوں میں 11 اکتوبر 1492 عیسوی کو ہوئی۔ یہ کچھ لفظ ان کے معنی ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں کہ کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ سراغ، نشان۔ سراغ کے کیا معنی ہے؟ نشان۔ سربستہ، پوشیدہ۔ سربستہ کیا معنی ہے؟ پوشیدہ۔ گول، مدور کیا معنی ہے؟ گول۔ بیم، خوف۔ بیم کیا معنی ہے؟ خوف۔ جان فضا، جان فضا کیا معنی ہے؟ جان پیدا کرنے والا۔ نظر، ایک قسم کا صدقہ۔ منکشف، کھلا ہوا۔ اخفا، چھپا۔ اخفا معنی چھپا۔ وزرا، مالک، بہت سارے وزیر۔ ہلاکت، بربادی۔ صدا، آواز۔ مزدہ، خوشی۔ مائل، متوجہ۔ عیار، مکار۔ عیار کیا معنی ہے؟ مکار۔
متواتر لگاتار، نوارد مسافر اجنبی، عزم بالجزم پکا ارادہ، ولولہ جوش امنگ، وساطت وسیلہ، ذخار بہت سارے ذخیرے، ذخار کیا معنی بہت سارے ذخیرے، سرگرمی کوشش، عمق کیا معنی گہرا، نازل اترنے والا، بے قرار کوشش، بے قرار کیا معنی کوشش، عمیق گہرا، مسافت لمبا سفر، خوشہ گوچھا، خوشہ کیا معنی گچھا، ضیافت مہمانی دیکھ ریکھ، تلسم جادو، تلسم کیا معنی جادو، انکشاف کھلا ہوا، مواج موج مارنے والا، مواج موجیں، نعرہ آواز، عمرہ مالدار لوگ، عمرہ کیا معنی مالدار لوگ۔ تو دوستو یہ تھے کہ ہمارے سبق کو سبق کو آپ بہت دھیان سمجھیں اور سنیں، اور آگے تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی ہمارے اس چینل پر اردو سیکھ سکیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔